السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشٹر سہارا روزنامے میں سائنس کی اہمیت پر ایک مضمون شائع ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ سماج کو سائنس اور سائنسی مزاج کی ضرورت۔ ڈاکٹر محمد اقتدار حسین فاروقی۔ سائنس وہ علم ہے جو انسانی زندگی میں مثبت اثرات پیدا کرتا ہے اور جس کو پانے کے لیے ایک دستور و قاعدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے علم کی بنیاد عقلی دلائل پر مبنی ہوتی ہے۔ سائنس ایک جستجو کا بھی نام ہے، وہ جستجو جس کا مقصد تلاش اور اختراع ہے۔ سائنس چونکہ ایک منظم منطقی طریقہ عمل ہے، اسی لیے اکثر توہم پرست لوگ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو کر سائنس کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنی بات کو وزن دینے کے لیے سائنس کو مذہب کی ضد تصور کرتے ہیں۔ ہاں، مذہب کے وہ عالم اور پیروکار جو اوہام پرستی اور دین حق میں فرق کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ نہ تو سائنس کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ ہی سائنسی خیالات اور رجحانات کو اپنانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ پچھلے 2500 سال کی انسانی تاریخ سائنس اور اوہام پرستی کے درمیان ایک ایسی کشمکش کی تاریخ ہے جس میں چین سے لے کر یونان تک کے نہ جانے کتنے سائنسدانوں اور فلسفیوں کو زہر کے پیالے پینے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن انہوں نے نہ تو کبھی ہار مانی اور نہ ہی سائنس فکر عمل سے اپنا ناطا توڑا۔ سائنسی مزاج کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو سائنس کا علم ہو یا اس نے سائنس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہو۔ سائنسی مزاج اصل میں اس فہم اور فکر کا نام ہے جس کے تحت عوام کسی ایسی تبدیلی کو اپنانے میں جھجک محسوس نہ کریں جو سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر سماج کے لیے سود مند سمجھی گئی ہو۔ چیچک، تپدق اور پیلیا جیسے مہلک امراض کے لیے جھاڑ پھونک کی جگہ نئی مؤثر دواؤں کے استعمال کو سائنسی رویے کی ایک چھوٹی سی مثال کہا جا سکتا ہے۔ سائنس اور سائنسی شعور کا مقصد اور مدعا اصل میں سماج سے غریبی کو دور کرنا ہے، مذہب کے نام پر نفرت پھیلا کر اقتصادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے سے روکنا ہے، اوہام پرستی کے نقصانات سے بھولے بھالے عوام کو باخبر کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سائنس میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ خیر اس لیے کہ بہت سے سائنسی انکشافات و ایجادات نے انسان کو بے پناہ فائدے پہنچائے ہیں، ان کی زندگیوں میں آرام و آسائش کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں، مہلک وباؤں اور بیماریوں سے نجات دلائی ہے۔ شر اس لیے کہ سائنس نے انسانی ہلاکتوں کے لیے ظلم و استبداد روا رکھنے کے لیے مہلک ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ گویا ایک طرف تو سائنس نے خیر کا پہلو اختیار کیا تو دوسری جانب شر کا راستہ اپنایا۔ بادی النظر میں یہ خیال درست معلوم پڑتا ہے اور سائنس کے خیر کے پہلو کی بنسبت اس کے شر کے پہلو پر ناگواری کا اظہار ایک قدرتی رد عمل محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سائنس کی کامرانیوں کا تجزیہ کریں اور سائنسدانوں کے مقصد تحقیق کا مطالعہ کریں تو خیر و شر کا مفروضہ بے معنی نظر آئے گا۔ سچائی صرف اتنی ہے کہ جب تک انسان حق کے راستے پر گامزن رہا تو اس نے سائنس کا استعمال سماجی بہبود کے لیے کیا، اور جب وہ حق کے راستے سے بہک گیا اور اس کا مقصد سماج کا استحصال ہو گیا تو اس نے سائنس کا استعمال اپنی طاقت و قوت بڑھانے کے لیے کیا تاکہ وہ جبر کی حکومت کر سکے۔ مثال کے طور پر سائنس نے ایٹم کو توڑ کر
اس کی بے پناہ طاقت کا انکشاف کیا تو اسی طاقت سے ایک جانب بجلی بنانے کے کارخانے قائم ہوئے تو دوسری جانب یہی طاقت ایٹم بم کا ذریعہ بنی۔ یہ دونوں کام خود حضرت انسان نے کیے، وہ انسان جو حکومتوں کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایٹم کا استعمال بجائے فلاح کے بربادی دنیا کے لیے کیا، تو اس میں سائنس کا کیا دوش؟ اس میں شر کا پہلو کیوں کر ہوا؟ اس میں شر کا پہلو کیوں کر ہوا؟ شر تو ان دماغوں میں تھا جو ہیروشیما اور ناگاساکی کی ہلاکتوں پر شرمسار نہ ہوئے۔ سائنس کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو یہ سچائی واضح ہو جائے گی کہ سائنسدانوں کا مقصد ایجاد و انکشاف ہمیشہ رموز قدرت سے پردہ اٹھانا ہی رہا ہے، جو کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ اس کی تسخیر ہی مقصود ایجاد کہی جا سکتی ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس پر قابو نہ پاتے ہوئے سائنسی ایجاد کا استعمال تسخیر دنیا کے لیے نہیں بلکہ استحصال سماج کے لیے کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قدرت کے احکام سے منحرف ہو گیا ہے۔ دنیا کے مشہور عالموں اور دانشوروں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد تسخیر نفس کے ساتھ تسخیر دنیا بھی ہے۔ تسخیر نفس کے لیے اسے دین کی ضرورت ہوتی ہے، تو تسخیر دنیا کے لیے سائنس کی مدد درکار ہوتی ہے۔ بغیر سائنس کی مدد کے کوئی بھی قوم ترقی پذیر اور پھر ترقی یافتہ نہیں بن سکتی ہے، اور نہ ہی وہ نئی ارتقائی منزلوں کا پتہ لگا سکتی ہے۔ ایٹم کی طاقت کی طرح دنیا کی بیشتر ایجادات کو اچھے اور برے لوگوں نے بالترتیب اچھے اور برے کاموں میں استعمال کیا ہے۔ بندوق ایجاد ہوئی تو بعض نے اسے اپنی حفاظت کے لیے کام میں لایا، تو دوسرے بے رحم ہاتھوں نے اس سے معصوم جانیں لی۔ انہی ہتھیاروں کی مدد سے ملک و ملت کے جان باز سپاہیوں نے اپنے علاقوں کی حفاظت کی، تو یہی ہتھیار قوموں کو غلام بنانے کا ذریعہ بنے۔ سائنس اور سائنسی مزاج کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو سائنس کا علم ہو اور اس نے سائنس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہو۔ سائنسی مزاج کا مفہوم یہ ہے کہ عوام خواہ تعلیم یافتہ ہوں یا عرف عام میں ناخواندہ، وہ کسی تبدیلی کو اپنانے میں جھجک محسوس نہ کریں، خاص طور سے وہ تبدیلیاں جو سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر سود مند اور سماج کے لیے ضروری سمجھی گئی ہوں۔ سائنسی مزاج کے عام ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ اوہام پرستی ہے، یا یوں کہا جائے کہ توہم پرستی سائنسی مزاج کی ضد ہے اور ہماری سماج و معاشی ترقی میں حائل ہوتی ہے۔ پچھلی 2 یا 3 دہائیوں میں ہندوستان سے چیچک اور طاعون جیسی بھیانک وباؤں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ سائنس کا بڑا کارنامہ ہے، لیکن ان وباؤں کے ختم کرنے میں بڑے جتن کرنے پڑے ہیں۔ ٹیکہ لگانے میں عوامی غصہ اور عدم تعاون کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پولیو کے خاتمے کی مہم میں حکومت وقت کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وبائیں تو وبائیں ہیں، زیادہ پیداوار دینے والی فصلوں اور کھاد کا چلن عام کرنے میں حکومت کی مشنریوں کو رکاوٹ کا سامنا ہوا ہے۔ سگریٹ نوشی اور جنسی بے راہ روی کینسر جیسی بیماری پیدا کرتے ہیں، لیکن لوگ اس پر دھیان دینا پسند نہیں کرتے۔ غرض کے کتنے ہی عوامی مسائل ہیں جن کا حل سائنس کے توسط سے ہو سکتا ہے، لیکن سائنسی مزاج نہ ہونے کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ وقت آ گیا ہے
کہ ہم سب مل کر سماج میں سائنسی رویہ پیدا کریں۔ سائنسی مزاج کی کمی ہمارے معاشرے کے لیے مضر ترساں ہے۔ اس صورتحال کا جاری رہنا ہمارے عوام کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آج ہم سب نے مل کر اس مسئلے پر مثبت قدم نہ اٹھائے اور سائنسی رویے کو عام کرنے میں ناکام رہے، سائنس کو ایک عام آدمی کے دروازے تک نہ لے جا سکے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے سماج کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں۔ کسی بھی ملک و ملت کی ترقی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ وہاں سائنسی ترقی کے مدارج کیا ہیں۔ جو قومیں سائنسی ترقی کی منزلیں تیزی سے طے کرتی جاتی ہیں وہ دنیا میں عزت کا مقام رکھتی ہیں، اور جو قومیں سائنسی مشاغل سے بے توجہی برتتی ہیں وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہو کر ذلیل و خوار ہوتی ہیں اور دنیا کے نقشے پر دھندلی نظر آتی ہیں۔ قوموں کی مفلسی، لاچاری، پست ہمتی، بیماری اور غلامی کا براہ راست تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا دین و مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس دنیا میں انفرادی یا اجتماعی عزت پانے کے لیے عصری علوم پر قدرت پانا لازمی ہے۔ کسی قوم کو کلیتاً آزادی اسی وقت ملتی ہے جب اس کے معاشرے سے جہالت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غریب قومیں آزاد نہیں رہ پاتی ہیں۔ فرسودہ رسم و رواج کو چھوڑنا اور سائنس کو اپنی تہذیبی وراثت سمجھنا ہی قوموں کو عزت کا مقام دلا سکتا ہے۔ موجودہ یعنی 21ویں صدی میں دنیا نہایت نازک دور سے گزر رہی ہے۔ طاقتور ملک کمزور ممالک کا معاشی استحصال کرنے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ وہ کولونائزیشن کو نئی شکل دینے کے در پہ ہیں۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے بڑی دانشمندی درکار ہے۔ جنگی، صفارائی اور مذہبی و تہذیبی ٹکراؤ تو صرف تباہی و بربادی لا سکتا ہے۔ یہ مسئلے کا حل قطعا نہیں ہے۔ شدت پسندی، احتجاجی جلسے اور جلوس، جوشیلی تقریریں، مذہبی و مسلکی برتری کے دعوے، ماضی کی کامرانیوں پر فخریہ تبصرے سب بے سود ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ مسئلے کا حل علمی برتری حاصل کرنے میں ہے۔ قومی و ملی وقار پانے کے لیے لازم ہے کہ علم بے معنی سائنس کے حصول کے لیے اس طرح سرگرداں رہا جائے جیسے کہ وہ ہماری ہی کوئی دولت ہے اور ہم اس کے وارث ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تار جب کامل نہ بن جائے۔ اقبال کا یہ شعر سائنسی مزاج کا مفہوم بھی بیان کرتا ہے اور اس سرزمین کی ترقی اور خوشحالی کو عروج آدم خاکی سے تعبیر بھی کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے سائنسی مزاج کو اپنا کر اس ٹوٹے ہوئے تارے کو مہر کامل بنانے کی کوشش کی وہ سرخ روح ہوئی، اور برخلاف اس کے جن قوموں میں جمود پیدا ہو گیا اور جو نئے سائنسی تقاضوں کو سمجھنے سے قاصر رہیں وہ یا تو ذلیل و خوار ہوئی یا پھر ایسی فراموش کر دی گئی کہ تاریخ کے صفحات میں ان کے تذکرے یکلخت بن گئے۔ کسی بھی ملک و قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے عروج و زوال کا رشتہ براہ راست ان کے سائنسی رویے کے بھرپور احساسات یا اس کے فقدان سے جڑا ہوا ہے۔ جن قوموں نے خدا کی اس کائنات کے اسرار کو جاننا چاہا، مشاہدہ کے لیے بے تاب رہیں،
وہ ترقی، خوشحالی اور امن کی طرف قدم بڑھاتی رہیں، لیکن جن قوموں نے نظام قدرت کی رموز سے خوفزدہ ہو کر اوہام پرستی اور اندھ وشواس کا راستہ اختیار کیا اور علم و تحقیق کو گناہ سمجھا، وہ قہر مذلت میں جا گریں۔ جن قوموں میں دین و مذہب کے نام پر عوام کا استحصال کیا گیا، وہ پستی کی جانب گرتی رہیں، اندھیرا ان کا مقدر بن گیا۔ لیکن جن قوموں نے جستجو اور خدمت خلق کو دین کا حصہ مانا، وہ بلند سے بلند تر ہو کر روشنی پاتی رہیں۔ ایک سچائی اور بھی ہے، وہ یہ کہ غیر تحقیقی اور غیر سائنسی رویے پر ہمیشہ حقیقی اور سائنسی رویے کو فتح ضرور ہوتی رہی ہے۔ اس فتح کو کبھی برائی پر سچائی کی جیت کہا گیا تو کبھی اسے بے دینی پر دین کی فتح کی کامیابی سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن ہاں، واضح رہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یاد رکھیے کہ سماجی اور ملکی حالات اسی وقت بہتر کی جانب موڑ لیتے ہیں جبکہ افراد ملک و قوم میں احساس جاگتا ہے، علم کا، عمل کا، یقین کا، خلوص کا اور دین حق کا۔ اور یہ سارے احساسات اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب عوام سائنسی فکر کو اپناتے ہیں، جوش پر انحصار نہ کرتے ہوئے ہوش سے کام لیتے ہیں، جہل کا مقابلہ علم سے کرتے ہیں، نفرت و عداوت کا مقابلہ شرافت نفس سے کرتے ہیں، توہم پرستی کا مقابلہ دین حقیقی سے کرتے ہیں، بدی کا مقابلہ نیکی سے کرتے ہیں۔ اور یہی ہے سائنسی مزاج، سائنسی رویہ، سائنسی شعور اور سائنسی طرز فکر اور سائنٹیفک ٹیمپر۔ جس کی بابت ہندوستان کا آئین مندرجہ ذیل الفاظ میں ہر شہری کو حکم دیتا ہے: It shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Indian Constitution, Part 4, یہ آرٹیکل 51A(H). ترجمہ: ہندوستان کے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ سائنسی مزاج، سائنسی دوستی اور تحقیقات اور اصلاح کے جذبے کو پروان چڑھائے۔ ہندوستانی قانون کی اس حکمت کی پابندی ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ سائنسی مزاج کی کمی ہمارے سماج اور ملک کے لیے مضر رساں ہے۔ اس صورتحال کا جاری رہنا ہمارے عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آج ہم سب نے مل کر اس مسئلے پر مثبت قدم نہ اٹھائے اور سائنسی رویے کو عام کرنے میں ناکام رہے، سائنس کو ایک عام آدمی کے دروازے تک نہ لے جا سکے تو ملک کی ترقی کی رفتار میں کمی آ جائے گی۔ اور اگر ہم نے سائنسی شعور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقیناً شاعر پکار اٹھے گا: یہ شام و سحر، یہ شمس و قمر، یہ اختر و کوکب اپنے ہیں، یہ لوح قلم، یہ طبل و علم، یہ مال حشم سب اپنے ہیں۔ ہاں، ہمیں سائنسی ٹیمپر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سائنٹیفک ٹیمپر پر زور دینا چاہیے۔ سائنٹیفک ٹیمپر کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے حد الامکان ہر فرد سے کوشش ہونی چاہیے۔ آج اسی کی ضرورت ہے۔ سائنس مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ اس مضمون میں یہ بات
صاف طور پر کہی گئی ہے۔ خدا کرے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور دقیانوسی خیالوں کو چھوڑ کر سائنس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔